اعوذ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت علی آفریدی ہوں، آپ کے ساتھ حاضر ہوں ایک بڑی خبر کے ساتھ کہ پشاور کے پولیس لائن میں خود کش حملہ آور نے دھماکے سے اپنے آپ کو اڑا لیا ہے، اور اس کے نتیجے میں 47 تک کے قریب افراد جو ہے وہ لقمہ اجل بنے ہوئے ہیں، شہید ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ 125 کی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ زخمی ہیں، جن میں 20 کے قریب جو ہے لوگ ان کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف عاصم منیر نے پشاور کا ہنگامی دورہ کیا ہے، اور انہوں نے ایک اجلاس بھی طلب کیا ہے، جن میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پولیس لائن کے اندر ہونے والے خودکش حملے کی مذمت کے ساتھ ساتھ ان کا اظہاری برہمی بھی کیا ہے، اور آئی جی پولیس سے ان کی ریکارڈ جو ہے وہ طلب کیا ہے۔ دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو خواجہ آصف نے نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے یہ انکشاف کیا ہے کہ پولیس لائن کے اندر کا سہولت کار تھا، جو پولیس لائن کے ہی آدمی تصور کیا جاتا ہے، اور خودکش حملہ آور جو ہے وہ پولیس لائن کے اندر ہی تھا، اور موقع پا کر انہوں نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا لیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم اس پہ تھوڑا سا کنسائز کرنا چاہیں تو یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ایک سیکیور پوائنٹ ہے۔ اگر آپ اس جگہ کی تعین کا جائزہ لے تو پولیس لائن کو داخل ہوتے ہی 3-4 چیک پوسٹوں سے اپنے آپ کو گزرنا پڑتا ہے، جن میں آپ کی جو ہے پراپر چیکنگ کی جاتی ہے، اور ساتھ ہی آپ کے موبائل فونز وغیرہ ان کی ریکارڈ بھی طلب کیا جاتا ہے، آپ کے CNIC چیک کیے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک تشویشناک فعل ہے، اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے افسوسناک واقعہ ہے کہ پولیس لائن کے اندر ہی خودکش حملہ آور گھستا ہے، اور وہ ایک بڑے دھماکے کے نتیجے میں بیشتر قیمتی جانوں کا نقصان کرتا ہے۔ تو یہ پاکستان کی سلامتی کے لیے ایک ریڈ لائن تصور کی جا رہی ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو پولیس لائن یعنی پولیس کا جو محکمہ ہے، اور وہاں پر بیشتر سرکاری دفاتر بھی ہیں، اگر وہ محفوظ نہیں ہے تو پھر یہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ شاید کوئی ایسی ہی مقام ہو کہ وہ پبلک کے لیے سیکیور ہو۔